السلام علیکم کلاس 8 آج اسلامیات میں ہم باب دوم میں پڑھیں گے ایمانیات اور عبادات میں جو ہمارے سبق کا نام ہے وہ ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدہ کیا چیز ہے اور عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے۔ تو اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عقیدہ آخرت، عقیدہ سے مراد وہ پختہ نظریہ اور یقین ہے جس کو کوئی شخص اپنے دل اور دماغ میں راسخ کر کے مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ راسخ کر کے مطلب وہ اپنے دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا لے، یہ راسخ لفظ دیکھیں تو مضبوطی کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ وہ اس بات پر قائم رہے جبکہ آخرت اس عارضی زندگی کے بعد آنے والی دوسری ابدی زندگی کا نام ہے۔ یہ جو زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے، مطلب ہمارے پاس مختصر سا ٹائم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ عرصے تک یہ دنیاوی زندگی میں زندہ رہیں گے، اس کے بعد وہ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد وہ قبر میں رکھے جائیں گے، اور پھر قبر میں رکھے جانے کے بعد جو ہے وہ ایک دن آئے گا جسے روز قیامت کہتے ہیں۔ روز قیامت جو ہوگا اس دن پھر لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور پھر جو ہیں وہ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت یا جہنم کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ جس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ ہے عقیدہ، یعنی وہ پختہ نظریہ اور یقین کہ کوئی شخص اپنے دل اور دماغ میں مضبوطی کے ساتھ اس بات پر قائم رہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ عارضی ہے اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ابدی ہے۔ ابدی کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، پھر اس کے بعد نہ آپ نے مرنا ہے نہ آپ نے جو ہے وہ کوئی اور زندگی جینی ہے، بس وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ چنانچہ عقیدہ آخرت سے مراد ہے کہ انسان اس بات کا پورا یقین رکھے کہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کا آغاز ہر انسان کی موت سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو آخرت کی زندگی ہے اس کا آغاز کس چیز سے ہوگا؟ اس کا آغاز انسان کی موت سے ہوگا۔ قیامت کے دن پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے پر تمام مخلوقات موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، یعنی روز قیامت ہم سب کا یقین ہے نا، ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ تو ہمارا یقین ہے کہ ہم نے دنیا میں ایک مختصر سا ٹائم گزارنا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یا تو بچپن ہی میں چھوٹی ایج میں مر جاتے ہیں یا پھر جوانی کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر بوڑھے ہو کر، لیکن ہر بندے کا ٹائم مقرر ہے اور وہ جو ہے وہ دنیا میں عارضی سا ایک وقت گزارے گا اور پھر اس کی موت ہو جائے گی۔ تو اسی طرح قیامت کے دن جو لوگ، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس وقت بھی تو لوگ زندہ تو ہوں گے نا، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا ایک سلسلہ ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، تو اسی طرح پھر جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی جو لوگ موجود ہوں گے تو وہ پہلی مرتبہ جو ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکے جانے پر مامور ہیں فرشتے، تو وہ جب زور کی ایک آواز ہوگی نا، وہ زور کی آواز ہوگی، وہ جب وہ نکالیں گے تو جتنی بھی مخلوقات ہوں گی، اس میں صرف انسان نہیں، جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، جن ہیں، جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوقات کو پیدا کیا وہ سب کی سب موت سے ہمکنار ہو جائیں گی، وہ سب مر جائیں گی اور کائنات فنا ہو جائے گی۔ دوبارہ سور پھونکے جانے پر تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا اور جس کی برائیاں بڑھ جائیں گی وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اور یہ زندگی ابدی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، ٹھیک ہے، مطلب سور دو بار پھونک، پہلی بار میں کیا ہوگا؟ تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور پھر جب وہ دوبارہ پھونکیں گے تو پھر تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور میدان حشر میں، حشر کا میدان، حشر کہتے ہیں نا جمع بہت ساری مخلوق جب ایک جگہ اکٹھی ہوگی اس کو کہتے ہیں، تو وہ حشر کا میدان ہوگا، تمام مخلوق کو وہاں پہ جمع کیا جائے گا۔ پھر جس کی نیکیاں، اس نے دنیا میں جتنی زیادہ نیکیاں کی ہوں گی تو جس کی زیادہ ہوں گی اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار ٹھہرائیں گے، وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جس نے برائیاں زیادہ کی ہوں گی، بہت زیادہ گناہ کی ہوں گے تو وہ پھر جہنم کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو زندگی ہوگی آخرت کی زندگی، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں موت اور حیات کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ کس طرح تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، پھر تم کو اس نے زندہ کیا، انسان بنا کر پیدا کیا، پھر تم کو مار دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا کہ اسی نے تمہیں، جب پہلے تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کر کے پیدا کیا، انسان بنا کر پیدا کیا، پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ عقیدہ آخرت کے متعلق تفصیلی تصور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا ہے، جو کہ بعد از موت قبر والی زندگی، بعد الموت حساب کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بہت بڑی سفارش کو کہتے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنی امت کی کریں گے۔ اعمال کا تولا جانا، حوض کوثر پر حاضری اور اس سے فیض یاب ہونا، پل صراط سے گزرنا، جنتیوں کا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جانا، تمام انبیاء اور رسل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے تلے جمع ہونا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام ہے۔ یہ سب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں، یعنی یہ جتنی بھی موت کے بعد کی یہ جو قبر والی زندگی ہے، پھر موت کے بعد بعض بعد الموت جو لفظ ہے یہ ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، جیسے کہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ سور دوبارہ جب پھونکا جائے گا تو جتنے بھی لوگ پہلے سور پھونکے جانے پر مر جائیں گے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو یہ اس کے بارے میں، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پھر اعمال کو تولا جائے گا، جس کے باری ہوں گے وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا، جس کے ہلکے ہوں گے وہ جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ حوض کوثر وہ جگہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، جس کا پانی جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور وہ بہت ہی خوش نصیب لوگوں کو جو ہے وہ پینے کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے، آمین، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ پھر حاضری ہوگی، اس سے ہم فیض یاب ہوں گے۔ پل صراط سے گزرنا جو بہت ہی بال سے بھی باریک جو ہے وہ ایک پل ہوگا جس پر سے وہ لوگ آسانی سے گزر جائیں گے جو نیک اعمال کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو جنتیوں کا جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جانا، یعنی ہمارے نبی ان کی قیادت کریں گے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حدیث میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ تو اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا فیضان ہے، منصب ختم نبوت پر فائز ہونے کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر فضیلت عطا کی گئی ہے، جس کا اقرار ایمان اور انکار کفر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم نے اس بات کو مان لیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور ہم اس بات پر قائم ہیں الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو جنہوں نے اس چیز کو مان لیا تو اس کا اقرار ایمان ہے، اور اگر کسی نے انکار کیا تو پھر وہ جو ہے وہ کفر کی طرف چلا جائے گا اور کافر کہلائے گا۔ اب عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کے قرآنی دلائل، ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے اگلی اس میں پڑھتے ہیں۔ موت اور حیات کا سلسلہ ازل سے ابھی تک قائم ہے، ازل سے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، ہمیشہ سے، ٹھیک ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ابھی تک قائم ہے، کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ سلسلہ کسی دن ختم ہوگا یا نہیں؟ کائنات میں موجود ہر چیز اشارہ کرتی ہے کہ ہر چیز اپنی بلندی پر پہنچنے کے بعد زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ فنا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری عقل بھی جب دیکھتے ہیں نا چیزوں کو تو ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو چیز زیادہ بلندی پہ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہماری عقل اس چیز کو مانتی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ ایک بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، جب جوان ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، اس کے بعد سفید ہونے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھاپے کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی زندگی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو مطلب ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ھم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض
ترجمہ ہے کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے قوت اور زمین میں یادگاروں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ آنے والے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں چونکہ قرآن پاک زندہ معجزہ ہے, قیامت تک جو ہے وہ اس میں بالکل ایک زیر زبر پیش کی بھی چینج نہیں ہو سکتی کسی قسم کی کوئی, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر آنے والی نسل کو اس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو ہیں کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر سیر نہیں کی, انہوں نے نہیں دیکھا کہ پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا, کیسے کیسے لوگ تھے جو قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے, بڑے بڑے پہلوان اور کیسے کیسے لوگ, تو جب وہ فنا ہو گئے ہیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ٹھیک ہے, تو دنیا میں اچھے اور برے ہر دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں. انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اچھے انسانوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے اور برے انسان اپنے برے اعمال کا برا انجام دیکھیں. موجودہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا, اسی بنا پر دوسری زندگی کا ماننا ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو جزا یا سزا مل سکے, اور اس کا فیصلہ وہ مطلق العنان اور عالم الغیب ہستی کرے جس کے پاس مکمل اور صحیح علم اور قدرت ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا علم جانتا ہے, جو غیب کے رازوں سے واقف ہے, تو وہی اس چیز کا فیصلہ